إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي اللهم صل على محمد النبي الأمي صدق اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب من اتقى المحارم فهو عابد الناس. به قال حدثنا بشر بن هلال الصفاف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ابي طارق عن الحسن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة فقلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمسا وقال اتق المحارم تكون عابد الناس وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما ولا تكثر الزهق فإن كثرة الزهق تميت القلب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث جعفر بن سليمان والحسن لم يسمع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه شيئا هكذا روي عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد قالوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وروى أبو عبيدة الناجي عن الحسن هذا الحديث قوله ولم يذكر فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سنن ترمذی کے ابواب الزہد میں سے دوسری حدیث تلاوت کی ہے. کل پہلی حدیث پر گفتگو ہو چکی تھی، آج دوسری حدیث تلاوت کی ہے، اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ابواب الزہد کے اندر وہ احادیث جمع کی ہیں جو دنیا کی بے رغبتی پیدا کرتی ہیں، کیونکہ زہد کہتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبت ہونا اور آخرت کی طرف سے راغب ہونا. اس لیے امام بخاری نے یہ ابواب بنائے ہیں اور ان کے تحت وہی حدیثیں لائے ہیں کہ جس سے آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے اور دنیا سے نگاہ ہٹتی ہے. اور اس حدیث کا عنوان ہے 5 باتوں کا عہد. اس میں 5 چیزیں ذکر کیے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، اور ظاہر ہے کہ وہ 5 باتیں ایسی ہیں جس سے آخرت بنتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے. چنانچہ امام ترمذی فرماتے ہیں باب من اتقى المحارم فهو عابد الناس. فرمایا کہ جو ممنوع اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے فهو عابد الناس، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عابد ہے. تو کہا کہ سب سے بڑا عابد وہی ہے جو اپنے آپ کو محارم یعنی حرام چیزوں سے بچائے. اس کے بعد امام ترمذی فرماتے ہیں بھی قال حدثنا بشر بن ہلال الصواف البصری، اپنے استاد کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے بشر نے جو بیٹے ہیں ہلال صواف بصری کے، انہوں نے حدیث نقل کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں حدثنا جعفر بن سلیمان، ان کے استاد فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی جعفر بن سلیمان نے، اور جعفر بن سلیمان روایت کرتے ہیں ابی طارق سے،
اور ابھی تاریخ جو ہے روایت کرتے ہیں حسن سے، اور حسن روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے، مجھ سے یہ نصیحت لے، مجھ سے یہ کلمات لے، کون ہے؟ فیعمل بہن، پھر ان کلمات پر عمل کرے، ان نصیحتوں پہ عمل کرے، اور یعلم من یعمل بہن، یا تعلیم کر دے، بتا دے ایسے شخص کو جو ان پہ عمل کرے۔ یا تو خود عمل کرے، خود عمل نہیں کرتا تو مجھ سے یہ سیکھ لے، سیکھ کے کسی ایسے کو بتا دے کہ جو عمل کرے۔ فقال ابو ہریرہ، پس ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فقلت، میں نے کہا انا یا رسول اللہ، میں ہوں، میں یہ کلمات لیتا ہوں، میں یہ نصیحت آپ کی سننے کو تیار ہوں۔ گویا کہ خود عمل کروں گا، یا یہ کہ خود نہ عمل کر سکے تو کسی اور کو تعلیم کر دوں گا کہ وہ عمل کر لے۔ تو فاخذ بیدی، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میرا ہاتھ پکڑ لیا، فعدہ خمسن، 5 چیزیں شمار کی، 5 باتیں شمار فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وقال، فرمایا اتق المحارم، محارم سے بچو، حرام چیزوں سے بچو، تو کیا ہو جائے گا؟ تکون عابد الناس، تو لوگوں میں سب سے زیادہ عابد بن جاؤ گے۔ سب سے زیادہ عابد بننے کے لیے گویا کہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حرام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تم حرام سے اگر بچو گے، ممنوع چیزوں سے بچو گے، فرمایا کہ تم سب سے بڑے عابد ہو جاؤ گے۔ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری فرمایا ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، پس تم راضی ہو جاؤ اس پر جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے تقسیم کر دیا ہے، تو تکن اغنى الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اللہ نے جو آسمانوں پہ فیصلہ کر کے تمہارے لیے جو تقسیم کر دی، عزت، دولت، راحت، حکومت، کچھ بھی، بس اس پہ تم راضی ہو جاؤ کہ بس پہ راضی ہوں، مزید کی طمع کوئی نہیں ہے، اس پہ راضی ہو جاؤ۔ فرمایا تکن اغنى الناس، تو لوگوں میں سب سے زیادہ تم مالدار ہو جاؤ گے۔ تیسرا فرمایا وہ احسن کی الی جارک تکن مومنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو، تم مومن بن جاؤ گے۔ ویسے تو ایمان لائے بھی ہو، لیکن حقیقت مومن کی اگر تم پانا چاہتے ہو تو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہو، تو تکن مومنا، تم سچے مومن بن جاؤ گے۔ یہ 3 ہو گئی۔ چوتھی چیز فرمایا وحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو تکن مسلما، تو واقعی حقیقت میں مسلمان بن جاؤ گے۔ ویسے تو بظاہر مسلمان ہو، لیکن روح حقیقت اسلام کی اور مسلمانیت کی تمہیں مل جائے گی اگر تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ 4 باتیں ہو گئیں۔ اور 5ویں بات فرمائی ولا تکثر الضحک، زیادہ ہنسا نہ کرو، بہت زیادہ ہنسو نہیں، کیوں؟ فإن کثرت الضحک تمیت القلب، کیونکہ بہت زیادہ ہنسنا جو ہے وہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ زیادہ ہنسی مذاق مخول ہر وقت ٹھٹے کرنا، فرمایا دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ یہ 5 باتیں جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دیں کہ یہ 5 باتیں ہیں، ان باتوں کے اوپر تم عمل کرو تو گویا کہ آپ جو ہے جو مراتب مقاصد حاصل ہوں گے۔ پہلی چیز جو ذکر فرمائی، اول تو 5 چیزیں ذکر فرمائی، اور 5 آپ جانتے ہیں کہ 5 کا عدد بڑا عجیب و غریب ہے، یہ کبھی فنا نہیں ہوتا۔ اگر 5 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 5 ہمیشہ رہتا ہے۔ 5 کو 5 سے ضرب دے 25 بن جاتا، اس میں 5 موجود ہے۔ پھر 25 کو 5 سے ضرب دو 125 بنتا، اس میں 5 موجود ہے۔ تو گویا کہ آپ ملین ٹریلین تک چلے جائیں، 5 کہیں نہیں جاتا۔ تو گویا کہ 5 کا عدد بڑا ایک خاص عدد ہے، بہت سے خاص مواقع کے اوپر متعین کیا جاتا ہے کہ ایسی چیزیں جو ہمیشہ استقامت کے ساتھ تمہاری زندگی میں رہیں تو آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر 5 باتیں ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ یہ 5 باتیں مرتے دم تک تمہارے ساتھ آگے لگی رہیں تو دنیا میں بھی جینے کا مزہ آ جائے گا اور آخرت میں بھی جنت ہے۔ تو گویا کہ یہ 5 باتیں بہت ہیں۔
اور پھر یہاں پر آپ نے یہ فرمایا کہ یا تو وہ بندہ جو مجھ سے یہ باتیں لے وہ خود عمل کرے، اگر خود عمل نہیں کرتا تو کسی دوسرے کو بتا دے وہ عمل کرے۔ اس میں بھی بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ دیکھو انسان جب خود عمل کر لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے عمل میں وہ چیز آ گئی، وہ اس کے لیے کار ثواب ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر خود عمل نہیں کر سکتا یا عمل کی فرصت نہیں ہے تو کسی ایسے کو بتا دے کہ وہ اس پہ عمل کرے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ علم آگے پھیلے گا اور آگے عمل میں چیز آتی رہے گی، اور یہ بندہ جسے آگے یہ علم پھیلایا اس کے لیے صدقہ جاریہ مفت میں ملتا رہے گا، اس کو اس کا ثواب مفت میں ملتا رہے گا کہ جب کوئی دوسرا عمل کرتا رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس بات کو واضح کر دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ امت میں ہر شخص اس پہ عمل کر سکے، اگر نہیں عمل کر سکتا تو آگے بتا دے، وہ عمل کرے گا، اس کا ثواب اور اجر اس کو پہنچتا رہے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ دیکھے گا یار میری بتائی چیزوں سے اس سے فائدہ اٹھایا، اس کے عمل کیا، تو ماشاءاللہ اس کی حالات اور کیفیات بدل گئی ہیں، تو یار مجھے بھی کرنی چاہیے اس پہ، تو وہ خود بھی اس کو دیکھ کے عمل میں ان چیزوں کو لے آئے گا۔ یہ ایسے ہی کہ نفع کی چیز آپ کسی کو بتا دیں کہ یار یہ کر لو، خود کیا نہیں اور اس بندے نے کر لیا، اب یہ دیکھتا کہ یار یہ دیکھو میں نے بتایا تھا اس کو کتنا منافع ہوا، تو میں خود کیوں نہ کروں، تو وہ بھی کرنے لگ جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ خود عمل نہیں کرتا آگے بتا دے، مطلب یہ کہ جب آگے جس کو بتایا وہ جو سچا عابد بن جائے گا، سچا مومن بنے گا، سچا مسلمان بنے گا، اور دنیا اور آخرت کی راحتیں اس کو ملنے لگیں گی، تو یہ جس نے بتایا یہ خود سوچے گا کہ یار یہ میرے بتائے ہوئے یہ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا، میں کیوں پیچھے ہوں، مجھے بھی عمل کرنا چاہیے، تو یہ خود پھر عمل پہ آ جائے گا۔ کیونکہ انسان کی نیچر ہے، بعض چیزیں وہ علم الیقین کی حد تک تو ہوتی ہیں، لیکن عین الیقین جب تک نہیں ہوتی عمل نہیں کرتا۔ علم الیقین کا مطلب علم ہے اس بات کا کہ یہ ہوگا، مثلا علم ہے کہ شاید میٹھا ہے، اب علم ہے شاید میٹھا ہے، لیکن یہ کہ اب اس کو عین الیقین نہیں ہے، کوئی کھائے پتہ چلے اس کو مٹھاس لگی، یہ مشاہدہ ہے۔ اب کوئی دوسرا شاید اس کو چاٹتا ہے تو پتہ چلتا ہاں یار واقعی میٹھا ہے۔ یا جیسے آگ جلاتی ہے، یہ بات تو علم ہے، علم الیقین کی حد تک کہ آگ جلاتی ہے، لیکن اس کو مشاہدہ نہیں ہے کہ آگ واقعی جلاتی ہے، اسے کاغذ ڈالا آگ میں تو آگ نے جلا دیا، تو اس کو مشاہدہ ہو گیا ہاں یار آگ واقعی جلاتی ہے، یہ دوسرا درجہ علم کا۔ تیسرا درجہ جو حق الیقین یعنی تجربہ، تو گویا کہ اسے خود اپنا ہاتھ جب آگ کے اندر ڈالا تو آگ نے جلایا، تو اسے ہاتھ کھینچا، تو اس نے کہا یار واقعی آگ جلاتی ہے۔ تو سب سے ادنا درجہ علم الیقین، اس کے اوپر ہے عین الیقین۔ تو علم الیقین تک نبی نے فرمایا کہ یہ حاصل کر لے، کر کے آگے تعلیم دے دے، لیکن جب اگلا آدمی عمل کرے گا اور اس کو نفع ہوگا تو یہ کیا، یہ عین الیقین بن گیا، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے یار میری بتائی باتوں سے اس کو فائدہ ہوا ہے، تو یہ خود بھی اس پہ عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا، گویا کہ اس کے لیے عمل آسان ہو جائے گا۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے اندر یہ نہیں کہا کہ کوئی عمل نہ کرے، بلکہ اس کو عمل میں لانے کے لیے ایک دوسرے راستے سے اس کو آمادہ کیا ہے۔ یہ کہا نا کہ وہ لے لے جو عمل کرے، پھر فرمایا کہ جو عمل نہیں کرتا وہ کم از کم لے کے آگے بتا دے عمل کرنے والے کو۔ تو آپ نے دونوں صورتوں میں عمل ہی پر آمادہ کیا ہے، عمل ہی کی نصیحت کی کہ یہ چیزیں عمل میں لاؤ، لیکن یہ ایک کو ڈائریکٹ بتا دیا کہ عمل کر لے وہ لے لے، دوسرے کو کہا کہ وہ عمل نہیں کر سکتا تو آگے تعلیم کر دے، لیکن یہ بھی عمل ہی کی آمادگی ہے، کیونکہ اب مشاہدہ یعنی عین الیقین جب ہوگا اس کو، اب یہ عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ تو لیکن یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جو عمل میں نہ لائی جائیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرو، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ اب عابد عبادت سے ہے، ظاہر ہے کہ عبادت کرنے والا عابد کہلاتا ہے، اور بندہ عابد ہے، اللہ معبود ہے، عابد اور معبود کے درمیان جو رشتہ اس کو عبادت کہتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں مفہوم یہ ہے عابد کا کہ جو بڑی نمازیں پڑھ رہا ہے، بڑے روزے رکھ رہا ہے، عبادتوں میں ہر وقت لگا ہوا ہے، کہتے بہت بڑا عابد آدمی ہے۔ لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ نہیں، جو حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، فرمایا کہ یہ سب سے بڑا عابد یہ ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ بسا اوقات عبادت کرنا آسان ہوتا ہے، انسان نماز پڑھ رہا ہے لیکن جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا،
غیبت کرنے سے باز نہیں آتا، حرام کھانے سے باز نہیں آتا، نمازیں پڑھ رہا ہے، تو یہ عابد نہیں ہوا۔ اس لیے کہ عبادت کا تقاضا تو یہ تھا کہ گناہ اور معصیت سے اپنے آپ کو بچائے۔ جس معبود کے سامنے وہ سجدے دے رہا ہے اس معبود کا حق ادا کرتے ہوئے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ جب یہ گناہوں سے بچاتا نہیں ہے تو یہ عابد نہیں ہے۔ ہاں، عبادت کر کے اس نے اپنا فرض پورا کر لیا، لیکن عابد ہونے کا جو ٹائٹل ہے وہ اس کو نہیں ملے گا۔ لیکن نبی نے فرما دیا سب سے بڑا عابد وہ ہوگا جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اور ظاہر کہ انسان کے گناہ کیا ہیں؟ اب اس کی مثال یوں سمجھیں، جیسے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ٹینکی ہے، اس ٹینکی کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، اب اس کی ٹوٹی چلا دی کسی نے، اب ادھر سے آپ پانی بھر رہے ہیں مزید، لیکن وہاں پانی ٹھہر نہیں رہا کیونکہ نیچے خارج ہو رہا ہے۔ اور شام تک بھی اگر پائپ اس پہ پانی کا ڈالا ہوا ہے تو ٹینکی بھرے گی نہیں کیونکہ نیچے سے نکل رہا ہے۔ تو فرمایا دیکھو اس کو بھرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس ٹوٹی کو بند کر دیا جائے، جب وہ ٹوٹی بند کر دی اوپر سے پانی بھر تو ٹینکی بھر جائے گی بلکہ اوور فلو ہو جائے گی۔ بالکل اسی طریقے سے فرمایا انسان کا جو قلب ہے، انسان کی جو روحانیت ہے، انسان جب عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے اندر روحانیت منتقل آتی ہے، روحانیت روزہ رکھتا ہے اس کے اندر روحانیت آتی ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اس میں اندر روحانیت آتی ہے، صدقات خیرات حج عبادت کرتا ہے تو روحانیت اس کے اندر آتی ہے۔ اب اگر اس کی ٹوٹی کھلی رہ گئی تو وہ روحانیت کا نور جو اس کے اندر جمع ہوا تھا، کہیں نماز کا نور ہے، کہیں روزے کا نور ہے، کہیں زکوٰۃ اور حج کا نور ہے، کہیں دیگر عبادت نوافل اذکار کا نور، وہ نور اس کے ذریعے خارج ہوتا رہے گا۔ جب خارج ہوتا رہے گا تو نور ٹکے گا نہیں، تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جو نورانی عبادات کا اثر تھا وہ اس کو نہیں ملے گا۔ اور فرمایا ہماری ٹوٹیاں کیا ہیں؟ ہماری ایک ٹوٹی نہیں 5 ٹوٹیاں ہیں، ایک آنکھ ہے، ایک ناک ہے، ایک زبان ہے، ایک کان ہے، دوسرے ہاتھ پیر ہیں۔ یہ حواس خمسہ ظاہرہ، فرمایا ان حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے انسان گناہ کرتا رہا تو وہ عبادت کا جو نور اندر جمع ہوا وہ آنکھ کے راستے سے نکل گیا۔ ہم نے حرام کو دیکھا، نامحرم دیکھے، گناہ دیکھی، معصیت دیکھی، وہ آنکھ کی ٹوٹی سے وہ ساری نور نکل گیا۔ زبان کے ذریعے سے جھوٹ بولا، غیبت کی تو وہ سارا کا سارا نور وہاں سے نکل گیا۔ کان کے ذریعے سے حرام سنی بات تو وہ نور نکل گیا۔ ناک کے ذریعے حرام سونگا نکل گیا۔ ہاتھ پیر حرام چیز کو لگائے تو وہ سارا نور نکل گیا۔ تو ہمارے حواس خمسہ ظاہرہ ہماری یہ 5 ٹوٹیاں ہیں، ان سے ہمارا سارا کا سارا نور خارج ہو جائے گا۔ تو جو عبادت کی تھی اس کا اثر تو موجود ہی نہیں ہے، تو عابد کہاں سے ہوگا؟ تو عابد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی حواس خمسہ ظاہرہ کی جو 5 ٹوٹیاں یہ بند ہونی چاہیے، یعنی اس کے ذریعے کوئی گناہ صادر نہ ہو، نہ آنکھ کا گناہ ہو، نہ زبان کا گناہ ہو، نہ ہاتھ پیر کا گناہ ہو، نہ کان کا گناہ ہو، نہ ناک کا گناہ، کوئی گناہ، کیونکہ گناہ کی 5 ہی قسمیں ہیں۔ 5 کے بعد 6ٹھی گناہ کی کوئی قسم نہیں ہے، یا تو آنکھ کے گناہ ہوں گے، یا کان کے گناہ ہوں گے، یا زبان کے گناہ ہوں گے، یا ہاتھ پیر کے گناہ ہوں گے، ٹھیک، قوت لامسہ، یا ناک کے گناہ ہوں گے۔ تو گویا کہ یہ 5 حواس ہی کے گناہ ہیں، اس لیے 5 قسمیں گناہوں کی، 5 کے بعد 6ٹھی کوئی قسم نہیں ہے۔ اس لیے قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ، قوت لامسہ، یہ مس کرنا، گرم اور ٹھنڈے کا پتہ لگنا ہے، تو یہ، اور قوت شامہ سونگنے، تو یہ 5 حواس جو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ 5 حواس کے ذریعے سے انسان گناہ کرتا ہے۔ 5 کے بعد 6ٹھی کوئی قسم نہیں ہے۔ اس لیے تو محققین فرماتے ہیں اللہ نے نمازیں 5 رکھی ہیں۔ 5 نمازیں اسی لیے رکھی ہیں کہ ایک نماز کے ذریعے سے گویا کہ ایک طرح کے گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسری نماز سے دوسری طرح کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ 5 طرح کے گناہ 5 نمازوں سے اللہ تبارک و تعالی رات کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب آدمی سوتا ہے اس کی روح بالکل گناہوں سے پاک صاف ہوتی ہے، عرش الہی کے پڑوس میں رات گزارتی ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ اگر باوضو سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی روح کو یہ شرف عطا فرماتے ہیں کہ عرش الہی کے پاس جا کر وہ سجدہ کرتی ہے۔ اسی تو سنت ہے کہ جو ہے وہ باوضو سوئے تاکہ سو جائیں ہماری روح اللہ کے عرش کے پاس سجدہ کرے۔ تو دیکھو یہ گناہ، تو 5 طرح کے گناہ انسان کے وجود سے صادر ہو رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں ذکر فرما دی کہ یہ 5 چیزیں اگر ساتھ لگی رہیں
تو پھر جب وہ مرتے دم تک تم کامیاب ہو، اور آخرت میں انشاءاللہ آپ کے لیے کامیابی کا فیصلہ ہے۔ تو پہلی چیز میں نے بتایا حرام چیزوں سے بچنا۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حرام سے وہ حرام بھی مراد ہے جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، مثلا زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، تہمت ہے، شراب نوشی ہے، یہ ساری حرام چیزیں جس سے روکا گیا ہے، یہ حرام بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور فرمایا کہ وہ چیزیں بھی حرام میں شامل ہیں جن کا چھوڑنا حرام ہے، جن کا چھوڑنا منع ہے۔ نماز کا چھوڑنا منع ہے، زکوٰۃ کا چھوڑنا منع ہے، روزے کا چھوڑنا منع ہے۔ تو جن چیزوں کا چھوڑنا منع ہے وہ بھی اس حرام میں شامل ہے، لہذا وہ نماز نہیں چھوڑے گا، روزہ نہیں چھوڑے گا، زکوٰۃ نہیں چھوڑے گا، حج عمرہ نہیں چھوڑے گا۔ تو گویا کہ جن چیزوں کو چھوڑنا منع ان سے بھی باز آیا، اور جن چیزوں کا کرنا منع ہے، یعنی شراب پینا، زنا کرنا، تہمت لگانا، جن کا کرنا منع ان سے بھی باز آیا۔ تو یہ ساری محارم سے جب اپنے آپ کو سے بچا لیا تو فرمایا کہ سب سے بڑا عابد انسانوں میں یہی ہوگا۔ تو گویا کہ عبادت کی حقیقت بتا دی۔ عبادت کی حقیقت کیا ہے کہ انسان جو گناہ سے بچے۔ اس لیے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی جب کسی کو بیعت کرتے تھے، اپنے سلسلہ ارادت میں بیعت کرتے تھے، تو نیک اعمال کی جو تاکید کر دیتے تھے کہ فرائض و واجبات تم نے پورے کرنے ہیں، اور نوافل اعمال بتا دی، آہستہ آہستہ نفل اعمال بڑھاتے رہو۔ لیکن گناہ کے بارے میں یہ عہد لیتے تھے گناہ فوراً چھوڑ دو، چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ سارے فوراً چھوڑ دو۔ گناہوں کے اندر ایسا نہ سوچو کہ چلو آج نہیں کل نہیں پرسوں، چلو تھوڑا سا چھوڑ دیتے، تھوڑا سا کر لیتے ہیں، نہیں، گناہ فوراً چھوڑ دو۔ اس لیے کہ گناہ کی مثال فرماتے چنگاری کی ہے۔ ایک چنگاری کپڑے پہ رہ جائے یا پوری آگ کا الاؤ اس کے اوپر رہ جائے، دونوں صورتوں میں آگ لگاتی ہے۔ چنگاری بھی آہستہ سے بھڑک جائے گی۔ اگر تھوڑا سا گناہ کرنے کی بھی اجازت دے دی تو گناہ ایک ایسا چسکا ہے کہ وہ اس کی چنگاری بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ انسان بس ہوگا سوچتا ہے کہ یار یہ 2 دفعہ گناہ کر کے چھوڑ دوں گا، 3 دفعہ کر کے چھوڑ دوں گا، نہیں، جیسے جیسے گناہ کرتا ہے اس کے اندر اس گناہ کا تقاضا اور ہڑک اور پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر بھڑکن جو گناہ کی پیدا ہوتی رہتی ہے، اور وہ گناہ سے باز نہیں آتا، یہاں تک کہ وہ گناہ کے جب وہ سمندر میں لت پت ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی فرماتے تھے گناہ فوراً چھوڑ دو، چھوٹے گناہ بڑے گناہ سب چھوڑ دو، بلکہ اللہ کے حق کے اگر گناہ ہیں تو اللہ سے معافی و توبہ کرو، اور اگر جو ہے وہ بندوں کے حق کا معاملہ ہے تو بندوں کے حق پورے کرو۔ اس لیے فرمایا تو اللہ کی حرام کی چیزوں سے پرہیز کرو، تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ اور دوسری نصیحت فرمائی اللہ نے تقسیم کر کے جو تمہیں حصہ دے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے مالدار بن جاؤ گے کہ تمہیں قناعت مل جائے گی۔ تم سب سے بڑے مالدار غنی اگر بننا چاہتے ہو تو فرمایا کہ قناعت، جتنا تمہارے پاس ہے اس پہ تو راضی ہو جاؤ بس، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ اور قناعت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان مخلوق سے نگاہ ہٹا لے۔ چنانچہ ابوالحسن شاذلی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مخلوق سے نگاہ ہٹا لے کہ یہ مجھے کچھ دے گی، اور اللہ سے بھی اپنی طمع ہٹا لے کہ اللہ نے جو مغرب مقدر لکھا ہوا ہے اس سے بڑھا کر تمہیں دے گا، وہ بھی نہیں دے گا۔ جو مقدر اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیا ہے بس وہ مقدر تمہیں ملنا ہے، اس سے زیادہ کی طمع نہ کرو۔ تو کہا کہ یہ جو طمع اور حرص ہے نہ بندوں سے رکھو نہ اللہ سے رکھو، تو گویا کہ دونوں صورتوں میں جو ہے وہ آپ جس طمع ختم کر لو، بندوں سے بھی طمع تمہاری ختم ہو کہ بندے تمہیں کچھ دے پائیں گے، اور اللہ نے جو رزق تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس کے اندر بھی طمع نہ کرو کہ ہمیں اللہ اور بڑھا کے دے دے گا، نہیں، وہ مقدر روزی ملنی ہے، اس مقدر میں ایک رتی زیادہ اور کم نہیں ہونا۔ جب یہ فرمایا کہ جب تم اپنی موجود رزق پر راضی ہو جاؤ گے تم غنی ہو جاؤ گے، مالدار۔ اب سوال پیدا ہوا کہ یہ کیسا غنا ہے؟ غنی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ غنی ہونے کا مطلب ہے مالدار۔ اغنی الناس فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، غنی۔ اور فقیر کسے کہتے ہیں؟ محتاج کو، فقیر محتاج کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ اب جو شخص دنیا کی چیزوں کا محتاج ہے تو وہ ظاہر فقیر ہوا۔ اب جو مالدار جو دنیا کے مال و دولت کو مالداری سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں مالداری نہیں ہے، وہ بلکہ بہت بڑے محتاج اور فقیر ہیں۔ اب دیکھو ایک فقیر آدمی، غریب آدمی،
وہ 10 روپے کا محتاج ہے، اس کو $10 مل جائیں اس کو جو ہے اس کا کام ہو جائے گا. اور ایک مالدار جو ہے اس کو $10 لاکھ چاہیے، وہ 1 ملین. تو گویا کہ وہ غریب آدمی $10 کا محتاج ہے اور یہ $1 ملین کا محتاج ہے. تو بڑا محتاج کون ہوا؟ بڑا محتاج جو مالدار ہوا. اور پھر مزید ضروریات زندگی کی اس کی اتنی بڑی ہوئی ہیں کہ قدم قدم پہ اس کے احتیاج جو ضرورت محتاجی ہے، یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے یہ بھی. تو فرمایا سب سے بڑا محتاج یہ دنیا دار جو مالدار، یہ سب سے بڑا محتاج یہ ہے. وہ غریب آدمی، وہ تو جس کو غریب آپ سمجھتے ہیں، وہ گویا کہ مالدار ہے، وہ تو کم کا محتاج ہے، وہ 1 روٹی اور سالن کی پلیٹ کا محتاج ہے. اور مالدار تو وسیع دسترخوان کا محتاج ہے. تو جو زیادہ کا محتاج ہے وہ زیادہ فقیر ہوا نا. آج ہم دنیا میں سمجھتے ہیں جس کے پاس بڑا مال و دولت ہے وہ بہت بڑا مالدار، نہیں، وہ سب سے بڑا محتاج. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، تم سارے محتاج ہو، تم سب فقیر ہو. واللہ غنی الحمید، اللہ تبارک و تعالیٰ غنی اور مالدار ہے. اللہ ہے مالدار، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ایک رتی کا بھی محتاج نہیں. تم سارے کے سارے محتاج ہو. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار بننے کا نسخہ کیا بتلا دیا، کہ بتلایا کہ تم کیا کرو، قناعت اختیار کرو. جب قناعت اختیار کرو گے تو قناعت کا مطلب ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، جو کچھ تمہارے پاس، اس پہ تم راضی ہو جاؤ، کہ اس کے اندر نہ خالق نے اضافہ کرنا ہے کیونکہ مقدر روزی ہے، نہ مخلوق اس کے اندر اضافہ کر سکتی ہے کہ مخلوق خود محتاج ہے. تو جب اسی پر تم راضی ہو گئے، قانی ہو گئے، تو اب آپ مالدار بن گئے، آپ کسی کے محتاج ہی نہیں ہیں. جو کسی کا محتاج نہ ہو اس سے بڑا مالدار اور کون ہوگا. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ قناعت کی فضیلت بتا دی کہ قناعت بہت بڑی دولت ہے. لالچ، حرص، اس سے کچھ ملنے والا نہیں. تبھی جو حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث پاک فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، جو تمہاری رزق اور روزی تقسیم کر دی گئی ہے، جو حصہ مقدر تمہیں تقسیم کر دیا گیا، اس پہ راضی ہو جاؤ. اس لیے کہ تم جد و جہد اور لالچ کر کے اس کے اندر اضافہ نہیں کر سکتے، اور ذلت اختیار کر کے اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتے. تو گویا کہ ذلت اختیار کرو، عزت کا راستے اختیار کرو، اس مقدر روزی میں اضافہ کمی نہیں کر سکتے. وہ مقدر روزی تمہیں ملنی ہے. لہذا عزت اور وقار کی زندگی گزارو، تعلق مع اللہ کے ساتھ زندگی گزارو، تمہاری رزق مقدر روزی مل کے رہے گی. اس کے حصول کے لیے ذلت کا راستہ اختیار نہ کرو کہ میں شاید اس کے اندر میں مقدر روزی میں اضافہ کر لوں گا، اور میں تمہاری مقدر روزی میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت کی حقیقت بتا دی کہ قناعت اختیار کر لو، مطلب کہ تم اللہ کے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جاؤ. جب تم اس پہ راضی ہو گئے، اب وہ مقدر روزی تمہیں مل کے رہے گی. ہاں، یہ سنت ہے کہ اسباب اختیار کرو. دکان کو 2 کھول کے بیٹھو، رزق اس راستے سے اللہ دے دے گا. دفتر کھول کے بیٹھو، اس راستے سے. ملازمت کرو، اس راستے سے. زراعت اختیار کرو، اس راستے سے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جتنے اسباب مہیا کر رکھے ہیں، یہ بندے کی بندگی اور جو سنت ہے کہ وہ ان اسباب کو اختیار کرے. اور اسباب کے راستے سے اللہ تبارک و تعالی تمہاری مقدر روزی دے گا. لیکن اسباب کو اصل نہ سمجھو. اسباب اصل نہیں ہے. اسباب وہ صرف تمہاری تربیت ہے، تمہارا ایجاد ہے، تمہاری کمزوری کا اظہار ہے کہ ہم جو یہ کرنے کے محتاج ہیں. اور سنت سمجھ کے اسباب کو اختیار آپ کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جو ہے مقدر روزی آپ کو پہنچاتا رہے گا. لالچ و حرص نہ کرو، کیونکہ لالچ و حرص کے ساتھ تم اپنے مقدر روزی میں اضافہ نہیں کر سکتے. اس لیے فرمایا کہ تم جو راضی ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی روزی پر. اس کے جو ہے وہ جو تقسیم تمہارے لیے کر دیا، اب اس کا تعلق کھانے پینے سے بھی ہے، پہننے اوڑھنے سے بھی ہے، مکان بنانے سے بھی ہے، زندگی باقی ضروریات سے بھی ہے. تو گویا کہ زندگی کی جتنی بھی ضروریات ہیں جو آپ کے لیے تقسیم کر دی گئی ہیں، بس آپ اس پہ راضی ہو جاؤ. کیوں کہ یہ اب اس میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں. نہ اللہ سے تما رکھو کہ اللہ اس میں اضافہ کر دے گا، کیونکہ اللہ اس میں بڑھائے گا نہیں. اللہ نے جو مقدر لکھ دیا ہے بس وہی ملے گا، لہذا راضی ہو جاؤ. اور نہ مخلوق سے تما رکھو کہ مخلوق شاید اس میں اضافہ کر دے. مخلوق بھی نہیں کر سکتی کیونکہ مقدر سے نہیں بڑھ سکتا. لہذا ایسا نسخہ بتا دیا کہ جس سے انسان کو قلبی اطمینان ہو گیا، تسلی ہو گئی کہ بس یہ جتنا مال و دولت مجھے ملنا ہے بس ملنا ہے. اب اس کے بعد مزید کے لالچ میں نہ کروں.
ہاں کوشش اپنی کرتا رہے، کیونکہ اس کو یہ پتہ تو ہے نہیں کہ مقدر روز یہی ہے کہ اور بھی ہے۔ یا دکان روز کھولیں، آپ زراعت اپنا کرتے رہیں، ملازمت کرتے رہیں، گویا کہ اسباب اختیار آپ کرتے رہیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مقدر روزی دیتے رہیں گے۔ کیونکہ مقدر روزی کا عدد تو ہمیں پتہ نہیں کہ اتنی مقدر روزی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے کہ وہ راستے اختیار کرتے ہیں۔ بس اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نے تقدیر کے نوشتے میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ بندہ یہ راستہ اختیار کر لے گا تو گویا کہ اس کی روزی یوں اس انداز سے میں اس کو پہنچا دوں گا۔ چاہے وہ مشہور واقعہ جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، کہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے، تو ایک غریب مفلس مسکین محتاج شخص ملا، کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے باتیں کرنے جا رہے ہیں، میں بھوکا ہوں، روز فقر و فاقہ گزارتا ہوں، کھانے کو ملتا نہیں، پینے کو ملتا نہیں، پہننے کو ملتا نہیں، بڑی تکلیف میں ہوں، آپ اللہ میاں سے کہیں میری جتنی مقدر روزی میری تقدیر میں ساری مجھے آج ہی دے دے، ساری دے دے، میں جی بھر کے کھا لوں، جی بھر کے پی لوں خوب اچھی طرح، پھر موت آتی تو آتی پھرے، لیکن اب پیٹ تو بھر کے کھاؤں، ابھی تک پیٹ نہیں بھرا زندگی میں، آپ اللہ سے میری مقدر روزی ساری لے آئے۔ اب وہ اللہ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کی کہ بندہ جو ہے یہ کہتا ہے مقدر روزی دے دے، فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کو 2-3 گندم کی بوریاں دے دے ہیں اور 5-6 بھیڑ بکریاں دے دے، یہ کر کے وہ یہ تیری اس کی مقدر روزی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے اور اس کو جو ہے وہ اناج کی بوریاں دے دی، لو بھی یہ 5 بوریاں اناج کی تمہاری، اور یہ 10 بکریاں، یہ 5 بھیڑیں، چلو بس یہ تمہاری مقدر۔ اوہ بڑا خوش ہوا کہ چلو اب جناب کھاؤں گا جی بھر کے، خوب اچھی طرح پیٹ بھر کے کھاؤں گا، پھر اس کے بعد کچھ نہیں ملتا نہ ملے، ابھی بھی تو نہیں مل رہا۔ اب وہ چلا گیا بڑا خوش، شکریہ کرے چلا گیا۔ اب ایک عرصے کے بعد 1-2 سال گزر گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک راستے پہ دیکھا بہت عالی شان گھر بنا ہوا محل کی طرف، بڑی حویلی، بڑا دروازہ کھلا ہوا ہے اور لوگوں کا آنا جانا رش لگا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ یار یہ اس جگہ پہ اتنا بڑی یہ کوئی حویلی ہوتی نہیں تھی، یہ کون بندہ ہے، کون سی حویلی ہے؟ آپ آگے جا کے دیکھا تو لمبا دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس پہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، کھا کے جا رہے ہیں، دوسرے آ کے کھا رہے ہیں۔ آگے ایک تخت بچھا ہوا ہے، شاہی تخت، اس تخت پہ وہی شخص بیٹھا ہے، وہ ٹیک لگا کے یوں بیٹھا ہے گو تکیے پہ۔ آپ نے دیکھا یار یہ آدمی تو وہی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ جناب دسترخوان وسیع